الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر حضرات علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ایک طویل وقفہ کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے دین کی چند باتیں بیان کرنے کے سلسلہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. الحمدللہ. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. برادر مکرم مولانا ابو بکر فیصل صاحب، برادر محترم مولانا محمد یوسف رحمانی صاحب، برادر عزیز مولانا محمد عرفان صاحب اور ان کے دیگر رفقاء کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں.
رب العالمین ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید ترقیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غم زدوں سے پوچھ کبھی قیمت سار۔ میں آپ دوستوں کے سامنے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر جان نثار اور وفادار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سوال اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے سبق کا نچوڑ ہے، سبق کا خلاصہ ہے، سبق کا عنوان ہے۔ معاف کیجئے گا، آج کل تو ہمارے مسلمانوں کے سوال ہوتے ہیں لذت کے لیے، چسکے واسطے۔ تلا گنگ کے ایک علاقے میں بھگڈال اس کا نام ہے، میرے پاس رکا آیا۔ ایک بچہ مجمع کو کراس کرتا کرتا سٹیج پر پہنچا، میرے ہاتھ میں اس نے رکا دیا، سوال لکھا ہوا تھا، مولانا صاحب حضرت آدم اور اماں حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں پڑھایا تھا۔ یہ کوئی سوال ہے؟ چسکے واسطے سوال۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں بخاری شریف میں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کریم کے قرآن مقدس کے بعد تمام احادیث کی کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال عرض کیا، حضرت ای الاعمال احب الی اللہ، حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم، انسان زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے، تمام نیک اعمال میں سے کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تمام نیک اعمال میں سے سب سے پیارا عمل اللہ کریم کے نزدیک کیا ہے؟ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصلاۃ علی وقتها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 5 وقت کی نماز اپنے ٹائم پر ادا کرنا تمام نیک اعمال میں سے اللہ کو بہت محبوب اور پسند ہے۔ اب میں بات واضح کرنے لگا ہوں۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ ہمارے پلازے آباد، مارکیٹیں آباد، بازار آباد، دفتر اور چوک آباد، اللہ کا گھر ویران۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کے اندر ایک عورت کانپتی کانپتی آ پہنچی، عرض کرنے لگی، اللہ کے کلیم، میں گناہگار عورت ہوں، ایک غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، آپ کی خدمت میں چل کے آئی ہوں، آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور رب العالمین میں گناہگار عورت کی وہ غلطی اور قصور معاف کر دے۔ میں نے سبق روک دیا، پھر میں سبق پڑھاؤں گا، یہ نہیں بھلانا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ عورت دعا کروانے کے لیے آئی. مسئلہ سمجھ آ گیا، زندہ بندے سے دعا کروانا جائز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ دعا کرانے کے لیے آئی ہے. زندہ پڑا ہے اس سے بھی دعا کروانا جائز. زندہ چھوٹا ہے اس سے بھی دعا کروانا جائز. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنے لیے دعائیں کرنا تو ہمیں بھی اپنی تمام دعاؤں کے اندر ضرور شریک رکھنا، ہمیں بھی دعاؤں میں نہیں بھلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے، لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مسئلہ سمجھ آ گیا. چھوٹا بڑے سے دعا کروائے جائز ہے، بڑا چھوٹے سے دعا کروائے جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے جس سے دعا کروانی ہے زندہ ہونا چاہیے. بندہ فوت ہو گیا، ہم نے غسل دیا، کفن پہنایا، چار پائی پر لٹایا، جنازہ گاہ میں لے گئے. سامنے ڈیڈ باڈی موجود ہے، میت ہے. ہم نیت کر رہے ہیں، نیت کی میں نے 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، ثنا بھی ہم نے پڑھی، درود شریف بھی پڑھا. اب جو سامنے میت موجود ہے اس کی مغفرت کی ہم دعا مانگ رہے ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اللہ ہمارے زندہ مسلمانوں کو بھی بخش دے، یہ جو میت سامنے پڑا ہے اس کی بھی مغفرت کر دے. سامنے موجود ہے، زبان کو حرکت دے کر اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے. پتہ نہیں جھگڑے کیوں ہیں. اسلام جھگڑے اور فساد کا نام نہیں، اسلام قتل و غارت کا نام نہیں، اسلام فساد اور دنگے کا نام نہیں. دین تو پیار اور محبت کا نام ہے، جھگڑے کی بات ہی نہیں دوستو. سامنے میت موجود ہے، اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے. اور جب کئی من مٹی کے نیچے زمین میں دفن ہو گیا، اب ہمارے لیے دعائیں کیسے مانگ سکتا ہے. زندہ سے دعا کروانا جیسے جو ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا جیسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروانے آئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کرنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے یہ بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے. انسان جو ہوا، غلطیاں بہت انسان سے زندگی میں ہو جایا کرتی ہیں. میں بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاؤں گا، اللہ اس عورت کا فلاں گناہ معاف کر دے. میں نے پھر سبق روک دیا، آپ قرآن کا حوالہ سنیں. یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت التغابن. فرمایا واللہ
سورۃ التغابن 28واں پارہ، سینوں کا حال جاننے والا، دلوں کے خیال جاننے والا صرف اللہ کریم ہے اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی شان کے باوجود اگر عورت کے دل کا حال جانتے ہوتے تو اس سے گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رب العالمین کے قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے، ساری کائنات کے انسانوں کے سینوں کا حال جاننے والا صرف اللہ ہے۔ دوسرا والا یہ میرے سامنے 7واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الانعام، یہ میں نے سورۃ الانعام کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ آیت نمبر 59 سورۃ الانعام 7واں پارہ۔ غیب کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، غیب کی چابیوں کو بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ سورت کا نام سورۃ الحجرات 26واں پارہ۔ فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یہ آیت نمبر 18 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی، آخری 70 صفحے کی ہے۔ شک نہیں کرنا کائنات والوں، آسمانوں کے اور زمین کے غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ سورت کا نام سورۃ ہود 12واں پارہ، یہ میرے سامنے سورۃ ہود 12واں پارہ کھلا ہوا ہے، آخری آیت نمبر 123۔ فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، کائنات والوں آسمانوں کے اور زمین کے غیب کا مالک صرف اللہ ہے۔ آپ کا میرا ایمانی اور دینی رشتہ ہے، میں آپ کی منت کرتا ہوں اگر قیامت میں بارگاہ الہی کے اندر گواہی دینی پڑ جائے، آپ نے میری گواہی دینی ہے کہ میں نے قرآن بند کر کے واز نہیں کیا تھا، میں نے قرآن کھول کر واز کیا تھا۔ آپ نے گواہی دینی ہے خدا کے لیے۔ اور حضرت سلطان العارفین، حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمانے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہوں۔ ہنگا لے او تھوڑے حضرت سلطان العارفین دی گل، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہوں۔ جے کر کھول قرآن سنائیے، سن کے نسدے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں۔ جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جانے سوئی ہوں۔ میں قرآن ٹھپ کے واس نہ پیا کرتا، کھول کے واس پیا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحب تورات ہونا برحق، صاحب معجزات ہونا برحق، صاحب کمالات ہونا برحق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ اتنی بات میں عرض کر دوں، اللہ جتنا چاہے سنا دے، اللہ جتنا چاہے دکھا دے، اللہ جتنا چاہے بتا دے، اتنا مخلوق کو پتہ چل سکتا ہے۔ میرے 3 جملوں پہ میرے بھائیوں نے اور کرنا ہے، اللہ سنا دے، اللہ دکھا دے، اللہ بتا دے، پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ کریم نہ دکھائے نہ سنائے نہ بتائے، پوری کائنات میں سے پتہ کسی کو نہیں چل سکتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن ہے، یہ میرے سامنے رب العالمین کا کلام کھلا ہوا ہے۔ 3 پارہ، سورت کا نام سورۃ البقرہ،
جتنی اللہ کی معلومات ہیں مخلوق کو پتہ نہیں چل سکتا، مخلوق کو اتنا پتہ چل سکتا ہے بما شاء، جتنی اللہ کریم کی مرضی ہو۔ اللہ جتنا چاہے سنا دے، دکھا دے، بتا دے، اتنا مخلوق جان سکتی ہے۔ اللہ کریم نہ دکھائے، نہ بتائے، نہ سنائے، پوری کائنات میں سے پتہ کسی کو نہیں چل سکتا۔ میں نے سبق روک دیا۔ 13واں پارہ، یہ میرے سامنے رب العالمین کا کلام، سورت کا نام سورت یوسف، صرف چند میل کا فاصلہ ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی اتار لی ہے، کنویں میں جا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ نے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ قافلے والے آئے، چپراسی بھیجا، اس نے ڈول لٹکایا پانی نکالنے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام ڈول کو چمٹ گئے، نکالا، انہوں نے جا کر مصر کی منڈی میں بیچ ڈالا۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ شہزادے بن کر وزیر خزانہ کے محل میں پہنچ گئے۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ 7 سال بے قصور جیل میں تنہائی کے اندر تکلیف برداشت کرنی پڑ گئی، قید والی۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ 7 سال والی قید کی مشقت اور تکلیف کے بعد اللہ نے وزارت خزانہ کا منصب عطا کر دیا۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ جب اللہ بتانے پہ آیا 40 سال گزر گئے۔ کوئی تھوڑی مدت تو نہیں، قصہ میں نہیں سنا سکتا، سبق رہ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر مصر سے روانہ ہونے لگے۔ درمیان میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں کو جمع کر لیا۔ اللہ کریم کے قرآن کے الفاظ فرمایا فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ آیت نمبر 94 سورت یوسف حوالہ سامنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان لگے گھر والوں میری بات کا مذاق نہ سمجھنا، میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اپنے پچھڑے ہوئے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ نہ دسے چند میل کا فاصلہ، کھوج پتر بھی نہیں دسا، دسن دے آیا سینکڑا میل تو 40 سال بعد قمیض کی خوشبو پہنچا چھوڑیے۔ اللہ کا نام اونچا لینا ہے ساتھیوں نے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ نہیں جاگ کر آپ کی آواز مسجد سے تو باہر جانی چاہیے۔ سب کچھ جاننے والا بھی صرف کون ہے؟ میں نعروں کا شوقین نہیں ہوں، آپ میرے درد دل پہ غور کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ماشاء سبق یاد ہے نا، وہ نہیں بھلا ہونا۔ اب میں لوس ٹاک کا مخالف ہوں، میں سنجیدہ گفتگو کا عادی ہوں، میں لفظ بڑے محتاط بولوں گا۔ غلطی بتا میں دعا کروں گا۔ عورت کامتے کامتے کہنے لگی حضرت مجھ سے غلط کام ہو گیا، اور غلط کام کے نتیجے میں میرا بچہ پیدا ہو گیا۔ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ نہ بچہ ہوگا نہ میرے گناہ کا کسی کو پتا چلے گا۔ آپ دعا کریں اللہ میری یہ غلطی معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمان لگے اخرجی یا فاجرہ، نکل جا میری محفل میں سے، اے گناہگار میں تو تیری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم، ایک غلط کام
پھر بچے کی پیدائش، معصوم بچے کا قتل۔ آج حالات کیا ہیں؟ مجھے حدیث یاد آئی، وہ سن لے پھر سبق پر آتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لقتل مومن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک ایماندار مسلمان کو قتل کرنا ساری دنیا کو برباد کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور بات تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نظارہ کرایا، ایک عورت مجھے جہنم کی آگ میں جلتی ہوئی نظر آئی، پیٹ پھٹا ہوا تھا، آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی، اپنی آنتیں ہاتھوں پر اٹھا کر تدور کدور الحمار، ایسے جہنم کی آگ میں شعلوں کے اندر چیخیں مار رہی تھی جیسے گدھا چیختا چلاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا حضرت اس عورت نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، ایک دن بلی نے کسی چیز میں منہ ڈال دیا، عورت کو غصہ آیا، بلی کو رسی کے ساتھ باندھ دیا، کھانے پینے کی کوئی چیز بلی کے آگے نہیں ڈالی، بلی بھوکی ہوئی، بھوک کی وجہ سے بلی نے رونا شروع کر دیا، اس عورت کو اور زیادہ غصہ آیا، لوہے کی سلاخ اٹھا کر بلی کو ماری، بلی کے پیٹ پر لگی، بلی کا پیٹ پھٹ گیا، آنتیں باہر نکل آئیں، چیخیں مار مار کر بلی رو رو کر مر گئی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت جہنم کی آگ میں چیخیں مار رہی ہے، 70 سال گزر چکا ہے، ابھی تک بلی کے قتل کا حساب بھی پورا نہیں ہوا۔ آج ہمارے حالات کیا ہے؟ دیوانہ زیر تے زبر نہ بن، زیر نیچے ہوتی ہے، دیوانہ زیر تے زبر نہ بن، متا خالق پیش چا پاوی، اودی کہ مخلوق دے ظلم نہ کر، متا کر خدا داوی، دھن دولت رب کھس کے تیری، متا در در تے پنواوی، اودے کہر غضب تو ڈر وی خاکی، شالا رب رحمت فرماوی۔ غلط کام اور بچے کا قتل، نکل جا میری محفل سے۔ عورت پہلے پریشان تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ سن کر اور زیادہ پریشان ہو کر نکلی، بس عورت کے نکلنے کی دیر تھی، رب العالمین نے جبریل فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ یہ میں نے سورت مریم کھولی ہوئی ہے، رب العالمین کا قرآن میرے سامنے، اور آیت کا نمبر ہے 65۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جتنے تک میں رب العالمین کا حکم نہ ہو اس وقت تک فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے۔ یہ حوالہ ہے میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، اور یہ مسئلہ بھی سارے بھائی سنتے جائیے۔ کیسے قرآن پاک کانوں سے سننا ثواب ہے، قرآن پاک زبان سے پڑھنا ثواب ہے، ان آنکھوں سے قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ جبرائیل آیا اللہ کے حکم سے، حضرت آپ نے اس عورت کو مایوس کر کے نکال دیا، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی۔ میرے کلیم آپ کا کیا خیال ہے؟ برا کام اور قتل اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں دنیا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، بہت بڑے
بڑی اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، ان سے زیادہ بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ جبریل فرشتہ کہنے لگا حضرت اللہ کریم کا پیغام یہ ہے یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، لیکن جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑنا زنا اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج حالات کیا ہیں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری اہلیہ کیسے نماز پڑھے گی؟ میں نماز نہیں پڑھتا، میری بیٹی کیسے نماز پڑھے گی؟ میں حدیث سنا رہا ہوں، یہ امانت ہے آپ دوستوں تک، گھروں میں جا کر میری ماں اور بہنوں کو سنا دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھے، 1 نمبر 2 رمضان شریف کے روزے بھی رکھے، اور نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت بھی کرے، اور نمبر 4 خاوند کی بھی بات مانے، ان 4 خوبیوں والی مسلمان عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے داخل ہو جائے۔ اول تو ہماری ماں اور بہنیں نماز پڑھتی نہیں، اور پڑھ رہی ہیں تو قبول نہیں۔ آپ کیسے کہیں گے کہ قبول نہیں؟ ناخن پالش عورت نے لگائی ہوئی ہے، وضو کرے وضو نہیں ہوتا، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، غسل کرے غسل نہیں ہوتا، ناخن پالش لگانے والی عورت کا جسم ناپاک ہے، قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، قرآن پاک کی زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، نماز ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، فوت ہو گئی، اس کو غسل دیا گیا، اس کا جسم پاک نہیں ہوا، اس ناپاک جسم والی عورت کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم ناخن پالش خرید کر گھر میں دیتے ہیں کہ یہ لگا، وہ تو سب ناراض ہو گئے ہو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلان میلات۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کی عورتیں کپڑے پہن کر بھی بے لباس ہوں گی۔ میں نے بڑے محتاط لفظ بولے، مجھے حیا آتا ہے۔ کپڑے پہن کر بھی بے لباس، اتنے باریک کپڑے پہنے گی پورا جسم اس میں سے نظر آئے گا۔ آپ سارے دوست مجھے محبت سے بتا دیں آج وہ وقت آ گیا ہے کہ نہیں آ؟ اتنے تنگ کپڑے پہنے گی پورے جسم کے اعضاء اس میں سے ظاہر ہوں گے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ بِالْمَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باریک کپڑے پہن کر جسم دکھانے والی عورت، تنگ کپڑے پہن کر جسم کے اعضاء ظاہر کرنے والی عورت 500 سال کے سفر سے آنے والی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ حدیث کے لفظ سنائے ہیں، علماء تشریف فرمائے، میں ذمہ دار آدمی ہوں، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم باریک کپڑے خرید کر بازار سے گھر میں دیتے ہیں یہ سلائی کر اور پہن۔ ہائے عورت نے کپڑے باریک پہنے ہوئے ہیں، جسم نظر آ رہا ہے، نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ عورت کے سر پر دوپٹہ باریک ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اب تو بازو اتنے تک آ گئے عورتوں کے، یہاں تک کیا کیا درد دل آپ کو سناؤں۔
یہ میرے سامنے 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور. اور رب العالمین فرماتے بلا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. آیت نمبر 31. یہ انگلی رکھی ہوئی میں نے. سورت النور 18واں پارہ. اپنی 4 دیواری کے اندر عورت چل رہی ہے، گھر کے کام کاج کر رہی ہے، کپڑے دھونے ہیں، کھانا پکانا ہے. مثلا اللہ فرماتے ہیں خبردار مسلمان بی بی، مسلمان عورت اپنی 4 دیواری کے اندر چلتے ہوئے زور کے ساتھ زمین پہ پاؤں نہ رکھنا. ایسا نہ ہو زور کے ساتھ پاؤں رکھنے کی وجہ سے تیرے پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر پرایا بندہ نہ سن لے. یہ قرآن ہے. انگلی رکھی ہوئی ہے میں نے. عورت حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہے. مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک. عورت نے اونچی آواز سے لبیک نہیں کہنا ورنہ گناہ ہوگا. عورت نے ایسا ایسا لبیک کہنا ہے. بخاری شریف کے اندر لفظ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء. رواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام نماز میں بھول رہا ہے. انسان کو بندہ بھول جاتا ہے. پیچھے مرد کھڑے ہیں، مردوں کو خیال نہیں رہا کہ امام سے بھول رہا ہے. پیچھے عورتیں کھڑی ہیں. آخر میں عورتوں نے سمجھ لیا امام صاحب نماز میں بھول گیا ہے. آپ نے فرمایا مردوں نے کہنا ہوتا ہے سبحان اللہ، تاکہ سبحان اللہ کی آواز سن کر امام سمجھ جائے میں نماز میں بھول گیا ہوں. لیکن مردوں کو خیال نہیں رہا. عورتیں پیچھے کھڑی ہیں نماز میں. عورت نے اونچی آواز سے سبحان اللہ نہیں کہنا. عورت نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ہے. بدتسبیح. بیٹا بیٹھ جاؤ، میری توجہ خراب ہو رہی ہے بیٹا. یہ دیکھیں تاکہ ہاتھوں کی آواز سے امام سمجھ جائے کہ میں نماز میں بھول گیا ہوں. عورت کو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. عورت کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اذان اونچی آواز سے کہی جاتی ہے. گھر کے اندر عورت نماز پڑھ رہی ہے. اگر نماز کے اندر عورت نے اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد، عورت کی نماز والی تلاوت والی آواز گھر سے باہر غیر محرم بندے نے سن لی، عورت کی نماز ٹوٹ گئی. اب خلاصہ زور کے ساتھ زمین پہ گھر میں بھی قدم رکھنے کی اجازت نہیں. اونچی آواز سے عورت کو لبیک کہنے کی اجازت نہیں. اونچی آواز سے عورت کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں. عورت کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں. نماز کے اندر اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. اور شادیوں پر رقص اور ڈانس کر کے گانے گا کر پورے محلے کو آواز سنانے کی اجازت کیسے مل گئی ہے؟ یہ بات مسلمانوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفلوں میں نظمیں پڑھ کر اپنی آواز پورے محلے کو سنانے کی کیسے اجازت مل گئی ہے؟ عورت کے جسم کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کے نام کا بھی پردہ ہے. پورے قرآن پاک کے اندر اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم کا اللہ نے قرآن میں نام لیا. سورت بھی ہے سورت مریم، اس کی وجہ بھی قرآن سے سنتے جائیے. یہ میرے سامنے 10واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ. فرمایا وقالت نصارى المسيح ابن الله
آیت نمبر 30، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ نے اونچا بتانا ہے، یہ زمین قیامت کے دن گواہ بن جائے میرے اور آپ کے حق میں۔ ایمان کے جذبے سے جواب آنا چاہیے۔ ہیلا ایسا نا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ کا کیا ایمان ہے میرے بھائیوں کا؟ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ اللہ کی کوئی بیٹی ہے؟ ہم یہ ولم یولد۔ عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا، 7 والی آیت، فرمایا بل مسیح ابن مریم، نانا عیسائیو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں، حضرت مریم کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں حضرت مریم کا نام لیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا والد ہوتا اللہ والد کا نام ذکر کرتا، چونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے صرف والدہ میں سے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا کیا تھا، اس لیے اللہ نے نام بھی قرآن میں والدہ کا لیا۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ آیت نمبر 59، یہ پہلی سطر ہے، اس صفحے کی پہلی سطر۔ یہودی کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے؟ معاذ اللہ، حضرت مریم کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہودیوں کو جواب دیا، تم کہتے ہو بغیر والد کے کیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام والی ہے۔ میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جس کی والدہ تو ہے، میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جس کا والد بھی نہیں ہے والدہ بھی نہیں ہے۔ اگر میں اللہ بغیر والد اور والدہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں تو صرف والدہ میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر والد اور والدہ کے۔ اگر یہ میں اللہ کی قدرت ہے، آدم علیہ السلام کو بغیر ابے کے بغیر اماں کے پیدا کر سکتا ہوں، تو صرف اماں میں سے صرف والدہ میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ کیا مسئلہ سمجھ آیا دوستوں کو؟ نکاح نامہ مجبوری ہے، طلاق نامہ مجبوری ہے، زمین کا انتقال ہے، رجسٹری ہے مجبوری ہے، عورت کا نام لکھنا پڑتا ہے۔ جتنے تک کوئی مجبوری نہ ہو، عورت کے نام کا بھی پتہ کسی پرائے بندے کو نہیں چلنا چاہیے۔ 3 باتیں ذہن میں رکھیے گا، میں سبق آگے چلا ہوں۔ عورت کے نام کا پردہ، پورے قرآن میں عورت کا نام نہیں ہے۔ حضرت مریم کا نام لیا، عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانا تھا۔ عورت کے نام کا پردہ، عورت کے آواز کا بھی پردہ، عورت کے جسم کا بھی پردہ۔ آج حالات کیا ہیں؟ آج اکبر ہوتا تو کیا کہتا؟ یہ تو اس نے 80-90 سال پہلے کہا تھا۔ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ میں نے پوچھا آپ کا پردہ کیوں نہیں؟ عورتوں نے جواب دیا ہمارے خامد کی عقل پہ پردہ آ گیا، بھائی اور ابے کی عقل پہ پردہ آ گیا، اس لیے ہمارا پردہ اتر گیا۔ مولا عرفان سے بیٹھے ہو، میرے خیال میں مسئلے کوڑے ہو گئے، تو میرے ساتھی ناراض تھی گئے۔ نمانی صاحب ناراض تنی تھی گئے، مولی صاحب مٹھے مٹھے مسئلے کرے آئے تو کوڑے کوڑے مسئلے شروع کر بیٹھے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں۔ آئیے سبق پر
جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑنا غلط کام اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. سبق بولتا نہیں کیا. مرد نماز نہیں پڑھتے، عورتیں کیا پڑھے گی؟ ہائے ہائے، لوگ روتے ہمارے سامنے، برکت نہیں ہے، کاروبار تباہ ہو گئے، اولاد والدین کی نافرمان ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے. اچھا مجھے ایک حوالہ یاد آیا، ابھی یاد آیا ہے، ذرا وہ سنیں. کوڑے مسئلے تھی گئے میں کیا کراؤں، یہ میں خیال یہ مسئلے میں چھوڑ دے. سورت کا نام سورت الحجر، یہ میرے سامنے 14واں پارہ مالک کائنات کا قرآن. اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ آیت نمبر 29 ہے. یہ اللہ نے فرمایا فرشتوں، جب میں آدم علیہ السلام کا جسم برابر کر لوں، اعضاء برابر کر لوں، اور جسم تیار کرنے کے بعد اپنی پیدا کی ہوئی روح اس میں پھونک دوں، من روحی اضافت تخلیقی، اپنی بنائی ہوئی روح آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈال دوں، تم تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا ہے. میں رک گیا دوستوں بڑی توجہ واسطے. جتنے تک آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہ ڈالوں تم نے سجدہ نہیں کرنا. سجدہ اس وقت آدم علیہ السلام کا کرنا ہے جب حضرت آدم کے جسم میں روح ڈال دوں. کیوں؟ اگر تم نے بغیر روح ڈالے آدم علیہ السلام کا سجدہ شروع کر دیا تو خالی جسم کو پتہ نہیں چلے گا اللہ نے کتنا میرا مقام بنایا ہے. کیا مسئلہ دوستوں کو سمجھ آیا؟ اس جسم میں روح نہ ہو خالی جسم کو پتہ نہیں چل سکتا. قرآن کھولی بیٹھا یہ حوالہ سامنے. مویا دے جھگڑے چاہیے ہوتے ہو، یہ قرآن ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دی. اللہ فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تمام کے تمام فرشتوں نے مل کر آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کا قرآن تو بتا ابلیس کون تھا؟ یہ میرے سامنے 15واں پارہ سورت کا نام سورت الکہف. اللہ فرماتے کان من الجن. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 50. میں انگلی رکھی ہوئی ہے. ناراض نہیں تھی نا میں انہیں پنجاب والا تو ہاں بے دوبارہ میں نے منڈی بہودی کے ایک چک میں واس کیا. باہر نکل رہا تھا، بیان کے بعد جوتی پہنا تھا. ایک ملک صاحب چودھری صاحب دوسرے کو کہہ رہا تھا مولوی صاحب قرآن تے پڑھدا ہے، آیتاں بھی دسدا ہے، نمبر بھی دسدا ہے، سپارہ بھی دسدا ہے، سورت دا نام پتہ نہیں آیتاں بھی جہان بھی صحیح کہ کوئی نہ. حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمانے تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا. تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا. کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا. کی لینا علم پڑھ کے ہوں چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا. کی لینا چنیا بڑھ کے ہوں جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہوں تونے لال ہوئے نہ کڑ
نورانی ہو تم نے آدم علیہ السلام کا تعظیمی سجدہ کرنا ہے، اور آگ کے بنے ہوئے ابلیس کو اللہ نے الگ حکم دیا، تو نے بھی آدم علیہ السلام کا تعظیمی سجدہ کرنا ہے۔ 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف۔ اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک۔ یہ میرے سامنے 8واں پارہ سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 12۔ یا آپ زیارت کریں تاکہ دیکھنے کے ثواب سے اللہ مالا مال کر دے۔ ابلیس کس چیز نے تجھے روکا؟ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کے سامنے؟ ابلیس نے کہا نا خیر من، یہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ میں دوستو میں اللہ کو پسند نہیں۔ پھر سبق روکنا پڑ گیا۔ کوٹ مٹھن حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن والے، محفل لگی ہوئی تھی، ایک سندھ کا رہنے والا مرید کھڑا ہو گیا، خواجہ صاحب ایک مسئلہ تو بتائیں، کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ ایسا ہونا، بیٹھ جاؤ، بیٹھو گے کون ساتھی، پیچھے کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں وہ گل پیا کرے گا جنگل بادشاہ۔ یہ ہوندے واز کرنا لینا کمال میں گرفت جلے لگے گئے۔ دیکھو تو نے معمولی مسئلہ نہیں پوچھا، بہت بڑا سوال کیا ہے، میں کل جواب دوں گا۔ مرید سندھ والا بیٹھ گیا، دوسرا دن ہوا محفل لگ گئی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا بھائی وہ کون بندہ تھا کل جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم لے جائے گی؟ کون تھا بھائی؟ سندھ والا بندہ کھڑا ہو گیا، جی میں تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جی میں تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا یہی میں تو لوگوں کو زیادہ جہنم لے جائے گی۔ میں ابلیس نے کہا نا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں مٹی سے افضل ہوں، میں کیوں آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا فخرج منہا، گیٹ آؤٹ، نکل جا، جنت پہ تو نہیں رہ سکتا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ یہ سورۃ الحجر میں نے کھولی ہوئی، یہ ہمارا آیت نمبر 35۔ قیامت تک میں اللہ کی تجھ پر لعنت نازل ہوتی رہے گی۔ میری طرف دیکھیے گا، قصہ نہیں سنانا تھا۔ ابلیس نے ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیا، تعظیمی سجدہ ادب کے لیے، احترام کے لیے، عزت کے لیے، ایک سجدہ ابلیس نے نہیں کیا، قیامت تک اللہ نے لعنتی بنا دیا۔ اور جو بے نماز روزانہ اللہ کے 70 سجدے عبادت والے چھوڑ رہا ہے، اس بے نماز کے گھر میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ مجھے سمجھائیں، یہ آیت ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر لعنت نازل ہوگی۔ سجدہ بھی تعظیمی تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا، قیامت تک اللہ نے لعنتی بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں 700 مقامات پر نماز کا ذکر کیا۔ جو بندہ روزانہ 70 سجدے اللہ کے آگے نہیں کرتا، اس پہ، کاروبار پہ، گھر پہ، اولاد پہ
آل خانہ پہ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ ہر وقت دنیا دنیا دنیا، مال مال، پیسہ کر کر دنیا ٹر گئی۔ پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی۔ میری شرح کی سمجھ آئیے؟ تھک گئے ہو میرے خیال میں دعا۔ پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی، مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبراں دھاری ڈٹھی، مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی۔ حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسی مٹی۔ آئیے سبق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب عمل الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے ٹائم پر ادا کرنا تمام نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ پیارا عمل ہے۔ نمبر 2، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے ثم ایون، بخاری شریف کے لفظ، حضرت یہ تو پتہ چل گیا سب سے محبوب عمل تمام اعمال میں سے نماز ہے، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک والدین سے نیکی اور بھلائی کرنا ہے۔ تمام ساتھی تیاری کریں، میں آپ دوستوں کو بیت اللہ شریف کے سامنے لے جانا چاہتا ہوں۔ اونچا بتائیے گا آپ تیار ہیں؟ کیا مطلب؟ ذہنہ میرے سامنے بیت اللہ شریف لے چلیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ یہ جسم بھی وہاں پہنچنے کی توفیق دے سکتا ہے۔ ذہن کی توجہ تو لے چلیں۔ مور ہوس داش کے در کا برسد، مولانا روم نے لکھا، میرے پاس مسئلہ ہے، مور ہوس داش کے در کا برسد، دست بر پائے کبوتر زد ناگار سید۔ ایک چمٹی کے دل میں خیال آیا میں بیت اللہ شریف کے سامنے جاؤں، طواف کرنے والے حاجیوں کے قدموں کے نیچے شہید ہو جاؤں، تو ننھی منی چمٹی کیسے کعبے شریف جا سکتی ہے؟ اللہ کو دل کا ارادہ پسند آ گیا، اللہ نے کبوتر کو حکم دیا، پھڑ پھڑاتا ہوا چمٹی کے پاس آ بیٹھا، اللہ نے اس کے دل میں بانٹ ڈالی، چمٹی کبوتر کے پاؤں کو چمٹ جا، چمٹی کبوتر کے پاؤں کو چمٹ گئی۔ اللہ کے حکم سے پہاڑ، صحرا، دریا، جنگل، بیابان کراس کرتا کرتا کبوتر بیت اللہ شریف کے سامنے مطاف میں جا اترا۔ اللہ نے فرمایا ننھی منی چمٹی کبوتر کا پاؤں چھوڑ دے، تیری منزل آ گئی ہے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے۔ یہ مثال مولانا روم رحمت اللہ نے لکھی ہے، بندہ ارادہ پکا کر لے اللہ یہ جسم بھی وہاں پہنچا سکتا ہے۔ آئیے سبق پر، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، پکے بیٹھے ہو نا، تھکے دلاؤ نا، قرآن حالا قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، بیت اللہ شریف کا 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الحج، فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، آیت نمبر 29۔ لوگوں کو چاہیے
کرنا ہو صرف بیت اللہ کا طواف کیا کریں. جو دوست، جو ساتھی، جو بھائی اونچی آواز سے بیت اللہ کہے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے بار بار حج اور عمرے کی توفیق دے دے. بیت اللہ مجھے اونچا سنانا ہے، مسجد سے باہر تو آواز کم از کم جانی چاہیے. طواف صرف کس گھر کا؟ اونچا باہر والے دوست کی طواف صرف کس گھر کا؟ یہ مسئلہ میرا ہے یا قرآن کا؟ پیر پیران حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. ایک آدمی نے طلاق اٹھا لی. میں ایسا نیک عمل کروں گا جس وقت میں وہ نیک عمل کرنے لگوں اس وقت پوری دنیا میں میرے بغیر وہ نیک عمل کوئی بھی نہ کر رہا ہو. پھر اور کرے سارے بھائی، جس وقت میں وہ نیک عمل کروں اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو. ایسا نیک عمل میں نہ کر سکا، میری بیوی کو طلاق. اب پریشان ہو گیا. تو ارے جھنگ پتہ نہیں کہ رواج ہے، سارے میاں دی رواج ہے، لوگ طلاق پہلے دن تھے مسئلہ بعد ہی پوچھ دیتے. اتنے کیا رواج ہے؟ استاد جی میں تو غصے کی طلاق دے آیا، نہ کوئی خوشی کی طلاق دے دے. مجھے راوت پنڈی سے فون آیا، کئی سال پہلے کی بات ہے. خان صاحب مسئلہ تو بتاؤ. یہ دسو پوچھو کہ جی میں بیوی رو 100 طلاق دے چھوڑی کوئی گنجائش ہے؟ میں اللہ کے خالی بیٹھا تو حکم قرآن سامنے اندازہ رہو 100 تو تلے کھلوتا ہی نہیں. طلاق اٹھا لی بندے نے. اب پریشان ہو گیا، کون سا نیک عمل، نماز پڑھوں، نفلی روزہ، صدقہ، خیرات، تلاوت. پوری دنیا جو ہے کوئی اور بندہ یہ نیک کام نہ کر رہا ہو. بات چلتے چلتے حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا. یہ بھی قانون سنتے جائیے. متخذ اللہ جاہلا ولیہ، اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، ولی ہوتے ہی عالم ہے. بے شک بے شک. تھوڑا نگاہ نہیں رہا نا. حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہزارہ علماء کے استاد سے مسئلہ پوچھا گیا. حضرت شیخ جیلانی نے فرمایا کیا کہا ہے بندے نے؟ حضرت بندے نے کہا ہے ایسا نیک عمل کروں گا میں کرنے لگوں اس وقت پوری دنیا میں اور کوئی نہ کر رہا ہو. حضرت شیخ جیلانی نے فرمایا اس بندے کو بیت اللہ شریف کے سامنے لے جاؤ، طواف کرنے والوں کو کہو تم تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. اس اکیلے بندے کو کہو تو بیت اللہ کا طواف کر. جب یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا یہ ایسا نیک عمل ہوگا اس کے بغیر پوری دنیا میں یہ نیک عمل کوئی نہیں کر رہا ہوگا. آپ کے علاقے میں کوئی حاجی صاحب آئے حج کر کے عمرہ، پیار سے پوچھنا ہے، پیار سے، سختی سے نا. حاجی صاحب حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد آپ مدینہ طیبہ پہنچے تھے. مسجد نبی میں نمازیں پڑھی جماعت کے ساتھ، درود ابراہیمی بھی کثرت سے پڑھا، ریاض الجنہ میں نوافل بھی پڑھے. یہ بتائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے آپ نے کتنے طواف کیے تھے؟ حاجی صاحب کہے گا نہیں بھائی جان طواف تو میں مکہ شریف میں بیت اللہ کے کرتا رہا ہوں. دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں. اگر خانہ کعبہ کے علاوہ کسی جگہ کے طواف کی اجازت ہوتی تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا طواف کرنے کی اجازت ہوتی. اگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے تو پاکستان کی قبروں اور درباروں کا طواف کیسے جائز ہو گیا؟ یہ میرا قصور ہے یا میری غلطی ہے؟ ہائے میں یہ دہائی دیتا پھر رہا ہوں کراچی سے گلگت تک، تفتان سے لے کر سیالکوٹ تک، یہی میرا قصور ہے.
مولانا بکر ہمارے بھائی ہیں، عزیز ہیں، انہوں نے بات کی، سچی بات ہے، میرا غم اور صدمہ تازہ ہو گیا۔ اور میں اللہ کے گھر میں ہوں، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کیا بات ہے مولوی صاحب نے شروع کر دی، سچی بات ہے، بڑا میرا دل مغمور اور اداس ہو جاتا ہے۔ سزائے موت کی کوٹھریوں میں مگ رہا ہوں، میری بڑی تکلیفیں۔ اکابرین کے بعد مولانا بکر صاحب میرے الفاظ محتاط الفاظ، اکابرین کے بعد میں تو ان کی جوتوں کی خاک بھی نہیں ہوں، جتنی اس نوجوان نسل کے اندر جو دین کے ہمارے مجاہد ہیں، سپاہی ہیں، مبلغ ہیں، جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں کسی نے نہیں اٹھائی۔ میرا قصور تو بتائیں، غلطی تو بتائیں میری۔ ہائے ہائے، پھر نام لے لیں مجھے خوشی ہو، ذرا طبیعت میں فرق آئے۔ طواف کس گھر کا؟ بیت اللہ اونچا، طواف کس گھر کا؟ کس گھر کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، ایک حبشی نوجوان سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت یہ میری بوڑھی اماں ہے، میں اسے گھر سے کندھوں پہ اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے لایا ہوں، 7 چکر کندھے پہ اٹھا کر طواف کرا رہا ہوں، اپنے قدموں کے ساتھ میری بوڑھی اماں کو چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت جب میں نے 7 چکر کندھوں پہ اٹھا کر والدہ کو طواف کرا دیا، والدہ کا حق ادا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان جب تو کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتا تھا، جب تک واپس گھر میں نہیں آتا تھا، بوڑھی والدہ تیری جدائی میں ٹھنڈے سانس لیتی رہتی تھی، ہاں میرے بیٹے کو دیر ہو تک پتر کیوں نہیں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی بوڑھی اماں کو کندھوں پہ اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرا، تیری جدائی میں نکلنے والے ایک ٹھنڈے سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عید والے دن 1000 روپیہ اماں پہ ابھی تلی کے رکھا، اصل لے کر سمجھا اماں پہ حق ادا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے لختے جگر نور نظر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، ایک یمن کا رہنے والا نوجوان بوڑھی اماں کو کندھے پہ اٹھا کر سامنے آ گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ایک منٹ مسئلہ مجھے بتائیے، یہ میری بوڑھی اماں ہے، کندھوں پہ اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہوں، خود اپنے قدموں کے ساتھ چلنے کی میری والدہ میں طاقت نہیں ہے، جب میں نے 7 چکر طواف کے کرا دیے اماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں؟ حضرت ابن عمر نے اور انداز میں جواب دیا، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر اس، ہر گدائرہ ندائے دیگر اس، ہر پھول کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، ہر فقیر کی صدا بھی الگ ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نوجوان جب اللہ نے تیرا جسم والدہ کے پیڑ میں بنایا تھا، والدہ کے پیڑ میں جسم تیار کرنے کے بعد اللہ نے تیرے جسم میں روح ڈال دی تھی، روح آنے کے بعد تو نے والدہ کے پیڑ میں پہلو تبدیل کرنے شروع کر دیے تھے، دائیں طرف بائیں طرف، دایاں حصہ بایاں حصہ، اور ایک دفعہ پہلو پھیرنے سے تیری والدہ کو جو تکلیف ہوئی تھی، ساری زندگی کندھوں پہ اٹھا کر والدہ کو بیت اللہ کا طواف کرا، ایک دفعہ پہلو پھیرنے والی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بر الوالدین، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ پیارا عمل والدین کے سامنے کی کرنا۔ قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بے قرار ہونے لگ گئے۔ اب حدیث کی طرف میرا ذہن چل پڑا ہے تو حدیثیں شروع ہو گئی۔ ایک عورت آ رہی ہے، بوڑھی اماں، جیسے جیسے قریب آتی گئی
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی گئی. قریب آئی آپ نے چادر مبارک اس کے سامنے بچھا دی. یہ چادر کوئی معمولی ہے؟ یہ میرے سامنے 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المزمل. فرمایا یا ایھا المزمل، یہ میرے سامنے سورت المزمل پہلی کھلی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لپیٹی. اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے آپ کی چادر کے ذکر کو قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ نسبت کوئی معمولی تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پر بٹھایا، صحابہ کو فرمایا ٹھنڈا پانی لے آؤ، مدینہ طیبہ کا میٹھا پانی لے آؤ، کھجوریں لے آؤ اعلیٰ قسم کی. ہاتھ مبارک سے کھجوریں کھلائی، ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا. جب واپس جانے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشایعت کے لیے الوداع کرنے کے لیے ساتھ چل پڑے. دور تک الوداع کر کے واپس آئے. صحابہ عرض کرنے لگے حضرت یہ خوش نصیب مائی کون تھی؟ اساتوانے رشتہ کرنے ہیں تو اس کی عزت کی تھی. ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، آپ نے اس کا ادب کیا. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، یہ وہ خوش نصیب دائی حلیمہ تھی، میں آمنہ کا لال جس کا دودھ پیتا رہا ہوں. یہ تو رضائی اماں کا مقام ہے، حقیقی والدہ کا مقام کیا ہوگا؟ اور حلیمہ تجھے کون جانتا تھا؟ اگر تیری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہوتی، میں آپ کا نام مبارک لے رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج مجھے تو سنا دے. محمد، آپ تھک گئے محمد، جسم کے سان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. بڑی مایوسی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کے دو جہاں کا تاجدار آئی. قبیلہ بنی سعد پر 2 سمے لے گئے، انڈیا کے لوگ بھی ساتھ تھے. مجھے میزبان نے کہا حضرت ذرا چند باتیں کریں. میں نے حضرت حلیمہ کے حوالے سے باتیں کی، یہ شعر بھی سنائے. انڈیا والے دوستوں کو سپیکر کا ہاتھ والا 200 دائیاں آئیں. آپ کے شہر کا ماحول ہے، جملہ سن لیں. کسی دائی کے نام کا پتہ نہیں، حلیمہ کی سواری کمزور تھی، پیچھے رہ گئی. امیروں کے بچے دائیوں نے لے لیے. حلیمہ پہنچی، امیروں کے بچے لے کر دائیاں واپس جا رہی تھی. حلیمہ جب مکہ مکرمہ میں پہنچی، پتہ جنائے یتیم بچہ باقی رہ گیا ہے. حلیمہ نے سوچا خالی کھانے سے بہتر ہے یتیم بچے کو دیکھ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئی. میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، حلیمہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر خود نہیں آئی، اللہ لے کے آیا. دیکھا، اٹھایا، حیران اور ششدر رہ گئی. اسی بچے کو لے کر جانا ہے. معاملات طے ہوئے، سواری پہ سوار ہوئی. تمام سواریوں سے حلیمہ کی سواری آگے نکلنے لگی. دائیوں نے حیران ہو کر پوچھا حلیمہ مکہ میں جا کر سواری تو تبدیل نہیں کرائی؟ آپ پہلی دفعہ سبحان اللہ کہنے کی اپیل کر رہا ہوں جا کر. حلیمہ سواری تو مکے میں جا کر تبدیل نہیں کرائی، سواری کیسے ہماری سواریوں سے آگے نکل رہی ہے؟ حلیمہ نے تڑپ کر کہا دائیوں غور سے ذرا دیکھو، سواری ہوئی ہے، سواری تبدیل نہیں ہوئی، سوار تبدیل ہو گیا. مجھے کہنے دیجئے نا، جس سواری پہ آمنہ کے لال بچپن میں سوار ہوئے وہ ساری سواریوں سے آگے نکل گئی. ہجرت کے موقع پر جس صدیق کے کندھوں پہ سوار ہوئے، صدیق اکبر تمام صحابہ سے آگے نکل گیا.
قریبی ساہیوال اسی روڈ پر سرگودا کی تحصیل امیر شریعت سید اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے. آہا شان صحابہ اس پر بیان ہو رہا تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایماندار آ گئے, آپ کے ہاتھ پر کی ایمانداروں نے بیعت کر لی, آپ کی صحبت اختیار کر لی, آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. یہ باتیں ہو رہی تھی. ایک مالٹے بیچنے والا گزرا, گراؤنڈ تھا, اور وہاں مالٹے کئی قسم کے ہوتے ہیں, فروٹر ہے, کنو ہے, ریڈ بریڈ ہے, سنگ ترے ہیں. اس نے ریڑھی پر مالٹے رکھے ہوئے تھے, آواز لگا رہا تھا, لے لو لے لو اچھے سنگ ترے لے لو, لے لو اچھے سنگ ترے لے لو. امیر شریعت نے فرمایا ساہیوال والوں میری نہیں مانتے, اس کی مان لو. اچھے سنگ ترے, اچھے سنگ, ایک بار نہیں سمجھ نہیں ہے سمجھ, اچھے سنگ ترے میری نہیں مننی, اس کی مان لاؤ. اچھے سنگ ترے یعنی اچھیاں دے سنگ لگ گئے, اتر گئے. عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے, ابو بکر عمر عثمان علی کی تو بھر گئے چاروں پلے. بلا سب تو وقت صدیق عمر تے چڑیے نہیں فیض دی چھلے, او تائی بھی رسول دے نال ستے ہی نا, یو رب دا ویکھ فضلے. سواری ساری سواریوں سے آگے نکل گئی, سبق بھولتا نہیں گیا. ہاں ہاں بڑی مایوسی دائی حلیمہ جب گئی مکے, مگر آئی تو لے کے دو جہاں کا تاجدار آئی. حلیمہ تو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر, تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی. جبھی تو مہک اٹھی ہے فسالم کی یہ ساری, یہ گیسوں چوم کر ان کے نصیبیں خوشگوار آئی. وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں, بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی. آج بھی جنت البقیع میں قبر حضرت حلیمہ کی جس نے دودھ پلایا تھا. قرآن پاک سورت کا نام سورت الاعراف 8واں پارہ, فرمایا والوزن یومئذ الحق. دیکھنا میری طرف, دل کی کھڑکیاں کھولنا. والوزن یومئذ الحق, یہ آیت نمبر 8, پارہ بھی 8, آیت بھی 8, پارہ بھی 8, سورت الاعراف. یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے, یہ پہلی سطر ہی سکے گی. قیامت کا میدان ہوگا, ترازو قائم کیا گیا, ایک پرڑے میں نیکیاں دوسرے میں گناہ. ایک نوجوان کو لایا جائے گا اللہ کے دربار میں, فرشتوں رجسٹر لے آؤ. گناہوں والے رجسٹر بھی آ گئے, نیکیوں والے رجسٹر بھی لائے گئے. ایک پرڑے میں نیکیوں والے رجسٹر, دوسرے پرڑے میں گناہوں والے اعمال نامے. فرشتوں تولو, فرشتے تولیں گے, نیکیوں اور گناہوں والا پرڑا برابر ہو جائے گا. نہ نیکیاں سیاہیاں نہ گناہ وزنی, دونوں برابر. میرے ہاتھوں کو دیکھنا سارے بھائی, دونوں پرڑے برابر. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس نوجوان کا ایک گناہ بھی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے, گناہ لے آؤ. اللہ کے حکم سے فرشتے کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کے آئیں گے. اللہ فرمائے گا یہ کاغذ کا ٹکڑا, اس میں گناہ لکھا ہوا ہے, اس کو گناہوں والے پرڑے میں ڈال دو. جب وہ کاغذ کا ٹکڑا گناہوں والے پرڑے میں رکھا جائے گا, نیکیوں والا پرڑا ہلکا ہو کر اوپر ہو جائے گا, اور گناہوں والا پرڑا وزنی ہو کر نیچے لگ جائے گا. اللہ فرمائے گا اس کے گناہ وزنی ہو گئے, پکڑو دھکے دے دے کر جہنم لے جاؤ.
فرشتے پکڑ لیں گے, دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہے ہوں گے. راستے میں نوجوان عرض کرے گا اللہ میں نے تجھ سے ایک بات کرنی ہے, تھوڑا مجھے اللہ موقع دے دے. رب العالمین فرمائے گا نوجوان کو واپس لے آؤ. فرشتے واپس لائیں گے, کیا بات کرنی ہے بندہ؟ اب اللہ کو پوچھنے کی ضرورت تو نہیں, اللہ تو دل کے ارادے جانتا ہے, بندے کی زبان سے نہ سننا چاہے گا. کیا بات کرنی ہے؟ نوجوان رو کے کہے گا اللہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کاغذ کے پلڑے میں میرا کون سا گناہ لکھا ہوا تھا؟ پہلے تو نیکی اور گناہوں والا پلڑا برابر تھا, ایک کاغذ کا ٹکڑا منگوایا گیا جس میں میرا گناہ درج تھا. پوچھنا یہ ہے کون سا گناہ میرا لکھا ہوا تھا؟ رب کائنات فرمائے گا نوجوان کاغذ کے ٹکڑے میں تیرا گناہ لکھا ہوا تھا, تجھ پہ ابا ناراض تھا, تو نے والد کا دل دکھایا تھا, تو نے دنیا میں والد کو ناراض کیا تھا. نوجوان تڑپ کر کہے گا اللہ واقعی ٹھیک لکھا ہوا ہے, ابا مجھ پر ناراض تھا, میں نے ابے کا دل دکھایا تھا, میں نے ابے کو ناراض کیا تھا, واقعی ٹھیک لکھا ہوا ہے. اللہ اس گناہ کی وجہ سے میرا گناہ والا پلڑا وزنی ہو گیا, تو نے حکم دیا دھکے دے دے کر جہنم لے جاؤ. اللہ جب مجھے فرشتے دھکے دے دے کر جہنم میں لے جا رہے تھے میں نے دیکھا اور فرشتے میرے والد کو بھی جہنم لے جا رہے تھے دھکے دے کر. اب میں تو چلو والد کا نافرمان تھا, ابا مجھ پر ناراض تھا, تو نے جہنم میں پھینکنے کا حکم دیا. اب مجھے پتہ نہیں میرے ابے کا کیا قصور ہے, مجھے علم نہیں میرے ابے کی کیا غلطی ہے, میں نہیں جانتا میرے ابے نے کون سا گناہ کیا ہے. اس کو دوسرے فرشتے دھکے دے دے کر جہنم لے جا رہے ہیں. اے میرے اللہ دنیا میں تو میں نے ابے کا دل دکھایا تھا, اب والد کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں. اللہ والد والا عذاب مجھے دے دے, میرے ابے کو معاف کر دے. والد والی سزا مجھے دے دے میرے اللہ, میرے ابے کو بخش دے. کاش آپ لوگ عربی جانتے ہوتے. اما گل کرے پتر رکھ دے کتی بھونک نہیں, ابا گل کرے پتر رکھ دے چپ کر کسے بندے نو گل کر دے. ابا ہوں بندہ ہی نہیں. اے میرے پروردگار کوئی پتہ نہیں میرے ابے کا کیا قصور ہے میرے اللہ. دنیا میں تو میں نے والد کا دل دکھایا تھا, اللہ ابے والا عذاب مجھے دے دے, میرے والد کو معاف کر دے. فَتَبَسَّمَ رَبُّكَ كَمَا يَلِيقُ بِشَانِهِ. نوجوان کی یہ درخواست سن کر اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرا پڑے گا. اللہ فرمائے گا نوجوان یہاں کھڑا نہ ہو, خود بیاد ابیک, تیرے والد کو دوسرے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں, جا والد کا ہاتھ پکڑ لے, تم دونوں جنت چلے جاؤ. پر ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرما گئے عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شان والے ہوں, فضل کرے تھے بخشے جامن میں برگے منہ کالے ہوں.
لیے تیسرا ادھار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تمام علماء کرام جنہوں نے شفقت فرمائی تشریف لائے، اللہ ان کی تشریف آوری، میری حاضری، آپ دوستوں کا مل بیٹھ کر محبت سے میری معروضات کو سننا اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ جن دوستوں کے گھر میں کھانا تھا اللہ کریم ان کی جان مال عزت اولاد رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور فاصل کیس میں گرامی میزبان رانا عبدالحمید صاحب شفیق صاحب، اللہ کریم ان کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نوازے۔ آپ دوستوں نے مجھ سے بڑی محبت کی، میں تو نالائق آدمی ہوں، گنہگار ہوں، اللہ کریم ہماری ان دینی محبتوں میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ مولانا ابوبکر فیصل ہمارے بھائی ہیں، یہاں ہماری حاضری کا سبب بنے، اللہ ان کو بھی دنیا اور آخرت کے اندر بھلائیوں اور عزتوں سے مالا مال کرے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ حاجی جمیل صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں، وہ بیمار ہیں، باقی آپ کے میرے جتنے متعلقین اللہ تمام جسمانی روحانی بیماروں کو صحت کاملہ نصیب کرے۔ اللہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی غیبانہ امداد فرمائے۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، نالائق ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس دعاؤں کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ تو ہیں۔ اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی غیبانہ امداد فرما۔ اللہ ظالم یہودیوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین من الیہود والہنود والنصارى، اللہم شتت شملہم فرق جمعہم باعد بینہم زلزل اقدامہم دمر دیارہم خرب بلادہم بدل احوالہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔